مفتاح صاحب بتائیے گا، میں تو سیدھی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ عوام کی بات کرنے لگی ہوں، آپ سے پوچھنے لگی ہوں کہ یہ جو ایٹم بم گرا ہے پاکستان کے عوام پہ تیل کے حوالے سے، یہ قیمتوں کی جو آئے ہے 55 روپے پیٹرولیم پرائسز میں، جس میں لیوی جو ہے وہ تقریباً اب 125 روپے پہ چلی گئی ہے، جو ٹیکس ہم دے رہے ہیں تیل کے علاوہ جو خریدتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹیکس ہے. تو سر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنا یہ جنگ طویل ہوئی تو ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟ آصفہ بھائی، جنگ اگر طویل ہوئی تو مزید پرائس بڑھے گی اور مزید ہم پہ بوجھ پڑے گا. لیکن جو اس بار پرائس بڑھائی گئی ہے یہ اس لیے بڑھائی گئی ہے کہ یہ چاہ رہے تھے کہ سپلائی شارٹیج نہ ہو جائے اور لوگ ذخیرہ اندوزی نہ کریں، کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا، پتہ تھا کہ 8 دن میں پرائس بڑھنے والی ہے، 15 کو تو بڑھے گی 55 روپے سے. ابھی سے پیٹرول اپنی گاڑیوں میں بھروا لو، اپنے پیٹرول پمپ میں ٹنکیوں میں رکھ لو وغیرہ وغیرہ. تو شاید پرائس بڑھانا ناگزیر تھی. لیکن جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ٹیکس بڑھا دیں گے تاکہ حکومت کو یہ فائدہ مل جائے جو عوام کی جیب سے جا رہا ہے پیسہ. لیکن انہوں نے جو کیا کہ انہوں نے سارے کا سارا جو پروفٹ تھا وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو، آئل ڈیلرز کو اور دیگر کو دے دیا. تو میری تو یہ فہم سے باہر ہے کہ یہ اس قسم کی حرکت کیوں کی گئی کہ 19 ارب روپیہ تخمینے کے مطابق عوام کی جیب سے اس ہفتے میں نکلے گا، اس ہفتے کے اندر 19 ارب روپیہ، اور وہ چلے جائے گا کمپنیوں کی جیب میں، ان کمپنیوں کو جو کہ 28 فروری سے پہلے یہ مال خرید چکے ہیں اور جنہوں نے سستا مال لیا ہے. اور جتنی بھی باتیں کریں کہ نہیں وہ بعد میں کمپنیوں کو نقصان ہوگا، بعد میں بھی کبھی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ جب بھی کمپنیوں نے جس ریٹ میں بھی خریدا ہے اس سے مہنگا ہی بکواتے ہیں آپ. تو یہ پتہ نہیں کیوں کیا ہے، یہ کیا یا بے وقوفی تھی یا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ تھا، یہ تو اللہ جانتا ہے اور آپ جیسے جید صحافی اس کے بارے میں تفصیل کریں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں، اور وہ جو چینی کے اندر 55 روپے 50 روپے جو چینی کی قیمت بڑھوائی تھی پچھلے سال چینی کے مل مالکان کو فائدہ کرنے کے لیے 20 خاندانوں کو اور پورے عوام کو، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ صرف انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، قیمت بڑھا دی تاکہ شارٹیج ختم ہو جائے، لیکن قیمت بڑھا کے حکومت کے پاس رکھ لیتے، ٹیکسوں میں رکھ لیتے، کہیں ہم کو ریلیف دے دیتے. انہوں نے قیمت بڑھا کے کمپنیوں کو دی. اچھا، یہ اس پہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. وہ ایسا کیوں نہیں ہے رانا صاحب؟ سادہ سی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ پرانا تیل خریدا گیا تھا، اس تیل کے اوپر جو ہے وہ قیمت بڑھا دی گئی، جس سے کہ جو تیل بیچنے والی کمپنیاں ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے، اور حکومت پاکستان نے ٹیکس اوپر اور زیادہ لگا کے 19 ارب روپیہ اپنی جیب میں ڈال لیا ہے. اب اس میں کوئی مشکل میتھ تو ہے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایسا نہیں ہے، کسی کے کوئی جیبیں نہیں بھری گئیں اور کوئی کسی کو ایڈوانٹیج نہیں دیا گیا. او ایم سی کے جو رولز ہیں اس کے مطابق 20 دن کا جو ہے انہوں نے اپنا سٹاک رکھنا ہوتا ہے، ریزروز رکھنے ہوتے ہیں او ایم سیز نے. آج اگر عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو گیا اور ہم نے اپنے جو فارمولہ، ہمارا موجودہ فارمولہ ہے اس کے مطابق ہم نے پرائسز انکریز کر دی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جی پرانے سٹاک پہ ان کو فائدہ ہو گیا. اسی طرح جب تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو انہوں نے 20 دن کا سٹاک ان کے پاس موجود ہوگا، تو تب وہ مہنگا سٹاک جو ہے وہ نئی ریوائز سستی قیمتوں میں بیچیں گے. صاحب ایک سادہ سا بات بتائیں کہ یہ جو تیل ابھی اس وقت پاکستان میں ہے جس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہ 20 دن کا سٹاک تھا، پہلے سے لے لیا گیا تھا، پاکستان میں آ چکا تھا، پھر اس کو مہنگا کیوں کیا گیا؟ اس کے اوپر پیسے کیوں لوگ دے رہے ہیں؟ میں اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوں جی، کہ اگر یہ جو 20 دن کا سٹاک ہے یہ سستا تھا اور آج ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سٹاک ریپلیسمنٹ. آج اگر آپ سٹاک ریپلیسمنٹ جو ہے اگر آپ نے کرنا ہے، اگر فائنینشیل کرنچ کوئی نہیں لے کے آنا یا سرکولر ڈیٹ نہیں لانا، تو آج آپ قیمتیں ریوائز کریں گے تو وہ مہنگا سٹاک لے سکیں گے نا، نمبر 1. اور جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو فائدہ ہو گیا، تو یہ فائدہ جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ او ایم سیز کو ہو گیا، جو کہ نہیں ہوا، انہوں نے تیل اتنا ہی لینا ہے، اتنا ہی تیل جتنا فائدہ ہوا اتنے کا تیل کی جگہ تیل ہی ریپلیس ہوگا اتنا ہی. مثال کے طور پہ اگر 100 لیٹر، یہ ریاست پاکستان سے وہ کمپنیاں ابھی بھی خریدیں گی جو کہ پہلے سے پڑا ہوا ہے. یہ اس کو کلیریفائی کریں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے وہ اگر آج ہمارے پاس، اس کو آسان طریقے سے بتاتا ہوں، 100 لیٹر پڑا تھا نا آپ کے پاس، 10 روپے پہ آپ نے خریدا، تو 1000 روپے کا آپ کے پاس وہ مال تھا جو پڑا ہوا تھا، وہ آپ نے 1000 روپے کی جگہ بیچنے کی جگہ آپ نے 1500 روپے کا بیچ دیا. یہی آپ کہہ رہی ہیں نا. لیکن آپ کی جو اگلی خرید ہے وہ 1500 روپے کی. تو اگر آپ یہ قیمتیں بر وقت نہ بڑھاتے تو آپ 100 لیٹر نہ خرید سکتے، آپ 70 لیٹر خریدتے، 60 لیٹر خریدتے. ایک کرنچ آ جاتا جو آپ نے اوائڈ کیا. اب آگے جاتے ہوئے جب قیمتیں کم ہوں گی تو ان کے پاس 20 دن کا ریزرو پڑا ہوگا، اور یہ سستا ریزرو مہنگے ریزرو سے چینج ہو جائے گا. سستا ریزرو جو ہے، جو سستا تیل ہے وہ بک جائے گا مہنگے داموں میں، اور اب ان کے پاس جو مہنگی خرید ہے وہ جمع ہو جائے گی. اب عالمی منڈی میں قیمتیں گر گئیں،
گر گئی تو آپ کو وہی نہیں, یہ بڑی سمپل سی بات ہے. سابق وزرائے خزانہ بیٹھے ہوئے نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں نہیں سوال پوچھتی, چلے عام آدمی کا سوال یہ پوچھ لیتے ہیں. مکمل تو کر لینے دینا موقع. جی. اب آپ کا وہ جو مہنگا تیل خریدا ہوا ہے سستی قیمتوں میں, وہ ان کو سستا بیچنا پڑے گا. یہ جو سپیس آج ان کو ملی, وہ سپیس ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو یہ اگر آپ نہ کریں تو پھر تو آپ کی جو ہے سپلائی چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. بڑی سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے سر, ادھر سے سوال لے لینا. سمپل تو نہیں, مطلب جو سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر یہی پیسہ اگر کرنا تھا, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ 30 دن کا سٹاک ہے, کوئی سپلائی کا ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. جب پیٹرول سٹیشنز نے پیٹرول بیچنا بند کر دیا, یا تو سٹاک نہیں تھا, یا اگر سٹاک تھا وہ اسلام آباد میں 20 لیٹر سے بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سٹاک تھا, وہ کہہ رہے ہیں اگر ایسا تھا تو پھر آپ نے اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں. پھر جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں تھی. اچھا, جو مفتاح صاحب نے بات کی, لیٹس جسٹ سے کہ اگر 20 ارب روپے کا ٹیکس ہی آ جاتا, آپ نے یہ سگنل بھیجنا تھا پیٹرولیم کمپنیز کو ہی کہ ہم قیمت بڑھائیں گے, اور آپ یہی جو ہے وہ ٹیکس بڑھا کے کرتے, عوام کا غصہ تو ہوتا, لیکن وہ 20 ارب روپے حکومت کی جیب میں آتا, آپ اگلا پرائس انکریز کوشن کر سکتے تھے. اور یہی دیکھ لیں, دیکھیں اب کل اور آج میں $20 تقریباً تیل کی قیمت اور بڑھی ہے. ابھی تو تھوڑی نیچے آ گئی ہے, $120 تک گئی تھی. اگر $20 اور بڑھی ہو تو اگلے ہفتے وہ پیسہ واپس دیں گے, آپ ان کو 30 روپے کا اور منافع دیں گے. یور ٹیک. پھر میں نوید قمر صاحب کی بھی بات سنواتی ہوں, شاید وہ آپ کے اتحادی ہیں, ان کی بات زیادہ سمجھ میں. لیکن سب سے پہلے تو ان کو کہا کہ سٹاک تھا یا نہیں تھا, یہ شارٹیج کیوں آئی. ڈیفینیٹلی جب لوگوں کو پتا تھا پیٹرول سٹیشنز کو کہ آگے تیل مہنگا ہونے جا رہا ہے, تو وہ اسی کو ہورڈنگ کہتے ہیں نا, کہ وہ بیچ کم رہے تھے, کیونکہ جب مہنگا ہوگا تو تب ہم بیچیں گے. اب یہاں آپ مجھے بتائیں کہ حکومت کہاں تھی جب وہ ہورڈنگ کر رہے تھے اور وہ ذخیرہ. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, حکومت کی پہلی دفعہ پالیسی OMCs کو یہ ہدایت تھی کہ جو ہر ہفتے مثال کے طور پہ ایک پمپ جو ہے وہ 100 لیٹر لے رہا ہے وہ OMCs سے, تو آپ نے ان کو 500 لیٹر نہیں دینے, آپ نے 100 لیٹر ہی دینا ہے. تو ہم نے یہ ریشننگ کی, OMCs کو کہا کہ آپ پیٹرول سٹیشنز کی سپلائی کو ریشنلائز کریں, تبھی تو شارٹیج نہیں ہوئی. اور جن لوگوں نے ایسا کیا, جن کی کمپلینٹس ان کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا. دیکھیں, دوسری بات میں نے آپ کو بتا دیا, آپ نے سٹاک ریپلیس کرنا ہوتا ہے. نمبر 1, آپ نے سٹاک مہنگا, اگر آپ کا سٹاک ابھی سستا ہے اور آپ نے مہنگا سٹاک لینا ہے, تو وہ آپ سستے سٹاک کو مہنگا بیچیں گے تو اتنا سٹاک آپ لے سکیں گے. یہ میں نے پہلے جو ایکسپلین کیا, I think I've covered it, اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ نہیں سر, وہ ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. جی مفتاح صاحب, معذرت کے ساتھ آپ سے پوچھ رہے ہیں. میں سمجھاؤں, میں آسان. جی سمجھائیے سر. ایک منٹ, آسما بہن, دیکھیں آسان زبان میں, 10 روپے کا پیٹرول خریدا تھا پیٹرول کی کمپنیوں نے, ٹھیک ہے. ان کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو تم نے 10 کا خریدا تھا وہ 11 کا بیچنا, یہ ان کو کہا ہوا تھا. اور 10 روپے کی ان کا کس طرح خریدا تھا کہ ایوریج تھی 15 فروری سے لے کے 28 فروری کے اندر ایوریج کری تھی انٹرنیشنل منڈی کی, اس حساب سے 10 روپے آیا. ہم نے کہا کہ 10 کی جگہ آپ 11 کا بیچیں, 10% آپ کا منافع ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے. اور 15 دن کا یہ رول تھا کہ 15 دن میں ہوتی ہیں. آپ نے اچانک 7 تاریخ کو رول چینج کر دیا اور آپ نے کہا نہیں, ہم آپ کو 10 کی جگہ 11 کی جگہ آپ 15 روپے کا بیچنے دیں گے. تو 4 روپے کا ایڈیشنل پروفٹ ہو گیا. بالکل ان کو ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے امید 15 تاریخ تک ان کو 11 روپے کا بیچنا چاہیے تھا. آپ نے کہا نہیں, ہم 11 کی جگہ 15 کا آپ کو بیچنے دیں گے, تو 4 روپے کا ایڈیشنل پروفٹ ہو گیا. اب رانا صاحب جو فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب پرائس کم ہوگی تو ان کا نقصان ہوگا. یہ بات درست نہیں ہے. جب وہ 15 روپے کی خرید رہے ہوں گے, سمجھ لیں 25 روپے کا خرید رہے ہیں پیٹرول. جب 25 روپے کا سمجھ لیجئے کہ یہ انہوں نے 15 اپریل سے 30 اپریل تک خریدا. اس کے بعد جب پہلی مئی آئے گی تو ہم, اور پہلی مئی کی جنگ ختم ہو جاتی ہے, پیٹرول سستا ہو جاتا ہے, 25 روپے کی جگہ 10 روپے کا ہو جاتا ہے. پاکستان میں 10 روپے کا نہیں ہوگا. پاکستان میں کیونکہ کمپنیوں کی خرید 25 تھی, اس لیے ہم 25 کی جگہ 26 کا بکوائیں گے, اور کمپنیوں کو اس وقت بھی 1 روپیہ نفع دیں گے. تو ابھی ہم ان کو 4 روپے ایکسٹرا دے رہے ہیں, کیونکہ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آسما کہ اس میں آپ دیکھیے گا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ دیکھیے گا کہ اس میں یہ اتنے بیوقوفی کوئی نہیں کرتا ہے, اتنے پاگل کوئی نہیں ہوتے, یا اگر اتنے پاگل ہیں تو پھر تو مطلب گھبرانے کی بات ہے. لیکن یہ پوری حکومت آ کے یہ باتیں کر رہی ہے, غلط سیدھا حساب ہے یار. آپ نے اچانک, اور اگر آپ کو 15 دن سے 7 دن کے پیریڈ پہ آنا چاہیے تھا تو یہ پہلی یا 15 کو آنا چاہیے تھا جہاں پیریڈ ختم ہوتا ہے. آپ نے تو 20 کے پیریڈ میں ان کو فائدہ دے دیا. تو this is a highway robbery, I tell you. This is تو nothing آپ کو else but لگتا ہے کہ highway robbery. بیوروکریسی نے حکومت پہ دباؤ ڈالا کہ آپ یہ فیصلہ لیں مفتاح صاحب, اور پھر وہ جو جتنے بھی ارب روپے گئے ہیں جس کی جیب میں, وہ پھر وہ ان کے دباؤ کی وجہ سے گئے ہیں؟ آسما دیکھیں, میں اکانومسٹ ہوں, میں نے آپ کو انالیسس کر کے بتا دیا کہ یہ کمپنی کو گفٹ گیا ہے.
یہ کمپنی کی جیب میں پیسے چلے گئے اور کبھی بھی ریکور نہیں ہوں گے، کیونکہ کمپنی کو جب بعد میں سستا بیچنا ہوگا تو بھی ان کو جب وہ سستا لیں گے تو سستا بیچنا ہوگا، وہ جب مہنگا خرید چکا ہوں گے تو دنیا میں قیمت کم بھی ہو جائے گی، وہ ہمیں مہنگا بیچ رہے ہیں۔ رانا صاحب اب یہ دیکھیں اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے۔ سن لیجیے میری بات، کسی بیوروکریٹ نے پریشر ڈالا ہے، کسی بیوروکریٹ نے پریشر ڈالا ہے، کسی میڈیا اونر نے پریشر ڈالا ہے، کسی پراپرٹی ٹائکون نے پریشر ڈالا ہے، مفتاح یا تیمور جھگڑے نے پریشر ڈالا ہے، مجھے نہیں پتا، یہ تو آپ معلوم کریں گی کہ کس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اور کس نے پریشر ڈالا ہے۔ نہیں دیکھیں میں پھر ہم کیا معلوم کریں، ہم معلوم کریں گے تو پیکا لگ جائے گا۔ پہلے آپ کا دیکھیں، آپ کا بائی منتھلی آپ کی پرائس ریوائز ہوتی تھی، ہر 15 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو پرائس ریوائز ہوتی تھی، اور وہی فارمولے سے ریوائز ہوتی تھی کہ آپ پلاٹس کی ایوریج لیتے تھے جو آپ کا ایکسچینج ریٹ تھا۔ صرف فرق یہ ہوا ہے کہ آپ نے بجائے کہ 15 دن کے بجائے آپ نے اس کو ہفتہ وار کر دیا۔ آپ ہفتہ وار بھی کر لیں، ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ جو 4 روپے کمائے ہیں لیکن جب 15 دن کس کی جیب میں گئے؟ 4 روپے وار کر لیں، لیکن 15 دن کے پیریڈ پہ کریں نا، جب پیریڈ اچھا مفتاح صاحب، یہ میں ایک سوال مجھے جواب آپ دے دیں، کیا جو فارمولا ہے پرائس ریویژن کا ہم نے جو 15 سے ہفتہ وار کیا، کیا ہم نے تبدیل کر دیا فارمولا؟ یہ پوچھیں۔ اگر وہ فارمولا تبدیل نہیں ہوا تو کسی کو پروفٹ نہیں دیا گیا، یہ صرف سوال یہ پوچھ لیں۔ اگر وہی فارمولا ہے جو پرانا چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی کو منافع نہیں دیا گیا۔ یہ اس سوال کا جواب دے دیں، کیا ہم نے پرائس کی جو پلاٹس کی ایوریج لیتے ہیں اور جو آپ کا ایکسچینج ریٹ کا وہ فارمولا ہم نے تبدیل کر کے قیمتیں بڑھائی ہیں؟ اس چیز کا جواب دے دیں مجھے۔ جی مفتاح صاحب، ہاں یا نہ میں جواب جی، اگر اس کا جواب نہ ہے، اس کا جواب ہاں یا نہ میں مجھے دیں۔ ابے جواب تو سن لے بھائی، جواب تو احسن بھائی جواب تو سن لو، جواب تو سن۔ دیکھیں اگر یہ فارمولا پہلی کو یا 15 کو چینج ہوتا نا، جس کے اندر آپ نے، کیونکہ پہلی کو آپ نے پرائس 15 دن کی دی تھی، ان کے پچھلے 15 دن پہ پہلی یا 15 کو چینج ہوتا نا یہ فارمولا کہ اب سے ہم 7 دن کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ فارمولا چینج ہوا یا نہیں یہ پوچھ، پھر آپ میری بات سن لیں، 7 دن سے 15 دن تک آپ اگر مڈل آف دا پیریڈ میں رول چینج کر دیں کہ جس سے کمپنیوں کو فائدہ ہو اور لوگوں کو نقصان ہو، تو یہ آپ نے فارمولا چینج نہیں۔ اب یہ فارمولا چینج نہیں ہوا، نمبر ایک فارمولا چینج نہیں ہوا۔ اچھا میں آپ سے جواب دینے دینا، اب میرا اگلا نہیں دیں گے بات کرنے کا، مجھے موقف آپ بیان نہیں کرنے دیں گے تو حکومت کے پاس ٹائم ہے۔ اچھا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ سوال کر رہے ہیں، حکومت بات کرے سر۔ ابھی رانا صاحب ہی بات کریں گے، اب میں خاموش ہوں۔ اس پرائس سوال کا تو جواب دے لیں گے۔ اس پرائس انکریز کا منافع کمپنیز کے پاس گیا ہے، کس کو ملا یا حکومت کے پاس؟ آپ اس کا جواب دیکھیں، میں نے آپ کو بہت اس کا سمپل جواب دیا، میں شاید ایکسپلین نہیں کر سکا، میں دوبارہ ایک چیز تو طے ہو گئی، یا حکومت ایک چیز تو طے ہو گئی کہ فارمولا چینج نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، جب قیمتیں گریں گی تو ٹائمنگ چینج ہوگا، نہیں تب بھی ہفتہ وار ریویژن ہوگی تو تب وہی چیز ریورس ہو جائے گی۔ نمبر ایک، اب منافع جو ہے، دیکھیں اب منافع یہ ہے کہ ہم نے کوئی 4 روپے کا ایکسٹرا پروفٹ نہیں دیا، ہم نے پلاٹس کی ایوریج استعمال کی ہے، ہم نے کوئی پروجیکٹڈ ایوریج نہیں استعمال کی کہ اگلے 10 دن بعد پلاٹ جو ہے $150 فی بیرل سے 200 پہ ہو جائے گا تو ہم 200 استعمال کریں۔ ہم نے جو حاضر پلاٹس کی ایوریج ہے وہ لگائی ہے۔ سر سوال یہ ہے کہ منافع کس کی جیب میں گیا؟ منافع اس لیے دیکھیں، یہ عام آدمی کو نہیں سمجھ آ رہا جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ یہ بتائیں عام آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے، اگر آپ اس پرائس کو ریوائز نہ کرتے تو آپ کی جتنی آپ کے پاس سٹاک پڑا تھا، اگر وہ اس میں اضافی لیکوڈیٹی نہ ڈالتے تو یہ سٹاک آپ کا پورا نہیں ہونا تھا، ڈسرپشن ہونی تھی۔ تو ہم نے اس سے انشور کیا ہے کہ ایک ڈسرپشن کا کرائسس، وہ جو عوام نے 55 روپے اوپر دیے ہیں وہ کس کو دیے؟ نہیں وہ انہوں نے اگلا جو دیکھیں 15 تاریخ تک کس کو دے، اس کی میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں۔ ایک آپ ٹیلی فون خریدنے گئے دکان سے، ٹھیک ہے، اب آگے جو ٹیلی فون بنانے والی فیکٹری ہے 100 روپے کا فون ہے، اگلا جو فون آپ نے خریدنا ہے اب انہوں نے 150 کا کر دیا۔ اگر یہ دکاندار 100 کا ہی فون بیچتے تو وہ اگلا خرید 150 والے فون کو لا ہی نہیں سکے گا کہ اس کو بیچے اور فون کی شارٹیج ہو جائے گی۔ تو نہیں، میں آپ کو بڑا سمپل بتا رہا ہوں۔ رانا صاحب میرے عام آدمی کا سوال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 کا فون جب 150 میں بیچیں گے تو اس کی جیب میں جائے گا نا، مطلب یہ لیفٹ رائٹ اوپر نیچے، لیکن جواب نہیں دے رہا۔ کمپنیوں کی جیب میں کیسے چلا گیا؟ وہ اس لیے گیا کیونکہ کمپنی نے 1 لیٹر کی جگہ 1 لیٹر خریدنا ہے، اس نے 20 دن کے ذخائر پورے کرنے ہیں، اور وہ جب 20 دن کے ذخائر پورے کرے گا تبھی کر سکے گا۔ اگر آپ کو وہ تو مہنگا ہی بیچے گا نا۔ دیکھیں آسمان، جب انہوں نے کہا جب 20 دن کے آپ کے پاس ذخائر تھے آپ وہ چلنے دیتے،
बाकी पेट्रोल आता तो और उसको हम महंगा कर देते। बाकी पेट्रोल उतना ना आता क्योंकि वो महंगा हो गया था, तो आपको जो लिक्विडिटी क्रंच एक क्रिएट हो जाता। तो ये एक आपने अच्छा चले मैं बेसिकली बात ये अस्मा साहिबा के हमने फार्मूला नहीं चेंज किया, वही फार्मूला है तेल की इंक्रीज कैलकुलेट करने का जो पहले से चला आ रहा था, जो उस वक्त से चला आ रहा था जब मिफ्ता साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर थे। अच्छा, तो ये भी जानते हैं कि वही फार्मूला है, सिर्फ मुद्दत चेंज हुई। मिफ्ता साहब आप जल्दी से जवाब दे दें, मुझे ब्रेक पे जाना है जी। मैं जल्दी से मैं ये बता दूं कि एक जगह आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कराया कि 15 दिन तक ये प्राइस होगी, ठीक है, वो उनको पता थी कंपनियों के कि 15 दिन तक ये प्राइस होगी, कंपनियों ने इस हिसाब से पैसे माल खरीदा हुआ था, ठीक है। अब आपने 7 दिन बाद कंपनियों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे दिया, इनको 19 अरब रुपए का प्रॉफिट मिल गया। अब राणा साहब ये कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, कि जब माल सस्ता होगा तो इनको नुकसान होगा। नहीं होगा, क्योंकि जब माल सस्ता भी हो जाएगा, अगर इनकी कॉस्ट महंगी होगी तो हम इनकी कॉस्ट के हिसाब से प्लेट की एवरेज दे रहे होंगे ना, तो कंपनी कभी भी नुकसान नहीं करेगी। ये 19 अरब रुपए इनकी जेब में चले गए और ये वन टाइम गिफ्ट हो गया, जैसे पिछले साल इन्होंने चीनी में करा था। ये इस तरह नहीं हो सकता। अच्छा, कि आप जो है वो मिडिल ऑफ द टाइम में फार्मूला चेंज करें। ओके, मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ। अच्छा झगड़ा साहब, मैं एक ब्रेक लेना चाह रही हूँ, एक के बाद हम वापस आएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि पहले ये जो मौजूदा हुकूमत है ये क्या कहा करती थी जब पेट्रोलियम में की कीमतों में इजाफे होते थे। जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपके बयानात क्या होते हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो क्या होते हैं। ज़रा चलवाइएगा, फिर मैं ब्रेक पे जाऊँ। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर, उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। कतन 1 रुपया भी किसी चीज पे बढ़ता है, यकीन करो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है। नवाज शरीफ साहब का दिल रो रहा होगा। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और राना साहब से यही पूछेंगे ब्रेक के बाद।